اسرائیلی فوج نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر حملہ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 2 کشتیوں پر اسرائیلی بحری جہاز کے حملے کے اطلاعات۔ فلوٹیلا میں شامل ایک کشتی پر اسرائیلی کمانڈوز نے دھاوا بولا۔ حملے کے تمام ارکان کو گرفتار کر لیا۔ سموتھ فلوٹیلا ارکان میں پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل ہیں۔ سموتھ فلوٹیلا غزہ سے تقریباً 100 نوٹیکل مائل کی دوری پر موجود۔ فلوٹیلا ارکان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے حملے پر لائف جیکٹس پہن لی ہیں۔ اسرائیلی بحری جہاز نے کشتیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ کئی کشتیوں سے براہ راست نشریات منقطع۔ ہم نے اپنے ریڈار پر 20 بحری جہازوں کا پتہ لگایا، روکا نہ گیا تو آج صبح 10 بجے غزہ پہنچ جائیں گے۔ اسرائیل کا سموتھ فلوٹیلا میں شامل کچھ کشتیوں کو ڈبونے کا منصوبہ۔ فلوٹیلا میں 46 ممالک سے 497 افراد شریک ہیں۔ اسرائیل کے فلوٹیلا کو روکنے کی دھمکی۔ امریکی اراکین کانگریس کا غزہ فلوٹیلا کی حفاظت کے لیے وزیر خارجہ کو خط۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 20 اراکین کانگریس نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو خط لکھا ہے۔ خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے مسافروں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں 24 امریکی شہری شامل ہیں۔ فلوٹیلا پر حملہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہوگا۔ امریکہ کو اپنے شہریوں کے تحفظ کی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ خط پر رشیدہ طلیب، الہان عمر سمیت نمایاں اراکین کانگریس کے دستخط موجود۔ قطر پر حملہ، امریکی سلامتی پر حملہ تصور ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا۔ امریکہ اور قطر کے تعلقات مزید مضبوط بنانے کا اعلان۔ حکم نامے کے مطابق قطر پر حملہ ہوا تو امریکہ فوجی کارروائی کرے گا، قطر پر حملہ ہوا تو امریکہ سفارتی اور اقتصادی کارروائی بھی کرے گا۔ قطر امن، استحکام اور خوشحالی کی جدوجہد میں امریکہ کا ثابت قدم اتحادی ہے۔ امریکہ غزہ جنگ کے خاتمے اور ثالثی کے عمل میں قطر کے ساتھ شراکت جاری رکھے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ نے قطر کو سیکیورٹی گارنٹی دی ہے۔ نیتن یاہو نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ قطر کا امریکی صدر ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کا خیر مقدم۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اقدام دوحہ اور واشنگٹن کے دیرینہ تعلقات کا عکاس ہے۔ امریکی ایگزیکٹو آرڈر سے دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ فیصلہ سلامتی اور سفارتکاری میں 2 طرفہ تعاون کو تقویت دے گا۔ امریکہ اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ ثالثی کا کردار جاری رکھیں گے۔ پائیدار امن کے لیے سفارتی ذرائع سے تنازعات حل کریں گے۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کا عرب میڈیا کو انٹرویو۔ کہا، اسرائیل نے معافی مانگ کر کوئی احسان نہیں کیا۔ اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا تھا، ہم نے نہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دوبارہ جارحیت نہ کی جائے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا غیر مسلح ہونے سے انکار۔ امریکی صدر کے غزہ پلان میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس نے اپنے رہنماؤں کی جلا وطنی کی شک پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ حماس قیادت نے اسرائیل کے مکمل انخلا کی بین الاقوامی ضمانتیں مانگ لی۔ حماس داخلی یا بیرونی ٹارگٹ کلنگ نہ ہونے کی بھی ضمانت چاہتی ہے۔ حماس کے مذاکرات کاروں نے گزشتہ روز دوحہ میں ترک، مصری اور قطری حکام کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حماس کو امن معاہدے کے انعقاد کا جواب دینے کے لیے 2 یا 3 دن درکار ہیں۔ دوسری طرف غیر ملکی میڈیا کے عرب ثالث سے متعلق اہم دعویٰ۔ اپنی رپورٹ میں کہا کہ حماس نے امریکی امن منصوبے پر مثبت اشارے دے دیے۔ حماس امریکی امن منصوبے کا مزید جائزہ لے رہا ہے۔ حماس پر جنگ بندی کے لیے مسلم ممالک کا بھی دباؤ ہے۔ امن معاہدے کی آڑ میں اسرائیلی بربریت میں تیزی۔ صہیونی فوج کی غزہ میں رہائشی عمارتوں پر وحشیانہ بمباری سے 61 فلسطینی شہید۔ دیر البلح پر ڈرون حملے میں فلسطینی صحافی اور بچوں سمیت 6 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ وسطی غزہ میں امداد کے منتظر 18 فلسطینیوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 66,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ میں پانی کی 75% پائپ لائنز تباہ۔ نسل کشی اور ظلم کا شکار فلسطینی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ ادھر اسرائیلی وزیر دفاع نے نتسارم کوریڈور پر قبضے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ کہا کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کو شمال اور جنوب میں تقسیم کر دیا۔ اب غزہ سٹی کا مکمل محاصرہ کیا جا رہا ہے۔ غزہ سٹی میں موجود لوگوں کو دہشت گردوں کا حامی سمجھا جائے گا۔ جنوب میں جانے والے افراد کو اب فوجی چیک پوسٹوں سے گزرنا ہوگا۔
امریکہ میں حکومتی شٹ ڈاؤن بحران سنگین ہو گیا۔ اخراجات بل پر ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں ڈیڈ لاک برقرار۔ اخراجات کی منظوری نہ ہونے پر کئی سرکاری محکمے بند۔ امریکہ میں 7,50,000 ملازمین کو بغیر تنخواہ جبری چھٹی پر گھر بھیج دیا گیا۔ ریسرچ سینٹر، ہیلتھ کیئر پروگرام اور کسٹمر سروس دفاتر بھی بند۔ محکمے بند ہونے سے امریکی فوجیوں کو تنخواہوں کی ادائیگی نہیں ہو سکے گی۔ شٹ ڈاؤن سے امریکہ کو روزانہ تقریباً $400 ملین کے نقصان کا سامنا۔ امریکی شٹ ڈاؤن کے باعث خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کو بھی بند کر دیا گیا۔ ناسا کے 18,218 ملازمین میں سے 15,094 فارغ۔ ناسا کے 83% سے زائد سٹاف کو جبری رخصت پر بھیج دیا گیا۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز نے ایک دوسرے کو صورتحال کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ امریکی سینٹ نے ڈیموکریٹس کا قلیل مدتی فنڈنگ کا بل نامنظور کر دیا۔ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں اپنے اپنے بل سینٹ سے منظور نہ کروا سکے۔ نائب صدر جے ڈی وینس اور ترجمان وائٹ ہاؤس کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ 3 ڈیموکریٹس بل کی حمایت کے لیے مان گئے ہیں۔ بل کی منظوری کے لیے مزید 5 ووٹ درکار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زبان، الفاظ اور لہجہ مناسب نہیں، سندھ سے بھی ایسا جواب آیا تو کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان کائرہ کی لاہور میں نیوز کانفرنس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ الفاظ استعمال نہ کریں جو ماضی میں کیے گئے۔ بلاول بھٹو تحمل سے چیزوں کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ رائے نہ مانی تو تنقید اور احتجاج کریں گے۔ آپ کہتی ہیں پنجاب کی طرف اٹھنے والی انگلی توڑ دوں گی۔ بطور سیاسی جماعت ہمیں سوال اٹھانے کا حق ہے، ساتھ دینے کا یہ مطلب نہیں حکومت جو مرضی کرتی رہے۔ حکومت پیپلز پارٹی سے کیے وعدے معاہدے پر عمل نہیں کر رہی۔ ہماری پارٹی کے لوگ کہتے ہیں حکومت کی غلطیوں کا بوجھ کیوں اٹھائیں؟ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی 20ویں گواہ پر جرح۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی۔ استغاثہ کے 20ویں گواہ پر جرح اگلی سماعت پر مکمل کی جائے گی۔ سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں آج کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ کیس میں بانی پی ٹی آئی نے اپنے قانونی کوآرڈینیٹرز کی تبدیلی کی درخواست دائر کر دی۔ وکیل انتظار حسین پنجوٹا اور نیاز اللہ نیازی بانی پی ٹی آئی کے قانونی کوآرڈینیٹرز کے عہدے سے فارغ۔ بانی پی ٹی آئی نے قانونی کوآرڈینیٹرز میں بیرسٹر علی ظفر اور حامد خان کو شامل کر لیا۔ پنجاب میں سرکاری ملازمین کے لیے سوشل میڈیا استعمال کے اصول جاری۔ سوشل میڈیا پر رائے یا معلومات شیئر کرنے پر محتاط رہنے کی ہدایت۔ بغیر منظوری سوشل میڈیا پر حکومتی پالیسی یا ذاتی رائے دینا ممنوع قرار۔ ایسا مواد شیئر نہ کیا جائے جس سے قومی سلامتی یا امن متاثر ہو۔ حکومت یا عدلیہ کی توہین والا مواد ناقابل برداشت ہوگا۔ ذاتی شہرت یا سوشل میڈیا پر خود نمائی سختی سے ممنوع قرار۔ ہدایات پر عمل نہ کرنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ SNGAD نے سرکاری ملازمین کے لیے مراسلہ جاری کر دیا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ سے معذرت کی نہ ہی کروں گا۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی نے بھارتی پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ بھارتی میڈیا حقائق کے برعکس جھوٹ کی بنیاد پر پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ بطور صدر ایشین کرکٹ کونسل میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ بھارتی ٹیم کو اس روز بھی ٹرافی دینے کو تیار تھا، اب بھی بھارت کو ایشیا کپ ٹرافی دینے کو تیار ہوں۔ اگر بھارتی کپتان کو ٹرافی چاہیے تو میرے دفتر آنا ہوگا۔ فلپائن میں 6.9 شدت کے خوفناک زلزلے سے ہر طرف تباہی، درجنوں گھر اور بلند و بالا عمارتیں منہدم۔ ہلاکتوں کی تعداد 70 سے زائد ہو گئی، درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے۔ وسطی ساحلی علاقوں میں باسکٹ بال میچ کے دوران ایک سپورٹس کمپلیکس گر گیا، گرجا گھروں، پلوں اور سڑکوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ حکام کے مطابق سیبو میں ہنگامی حالت نافذ کرتے ہوئے سکولز اور سرکاری دفاتر بند کر دیے گئے۔ چین کے جدید طیارہ بردار جہاز کی دنیا بھر میں دھوم۔ الیکٹرو میگنیٹک لانچر سے لیس چینی بحری جہاز کو چین کی اہم کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے بحری جہاز فوجیان پر لڑاکا طیاروں کی کامیاب لینڈنگ اور ٹیک آف کا اعلان کیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق فوجیان طیارہ بردار بحری جہاز بنیادی آپریشنل صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔